تو ہمارے یہاں تو بہت ہی گندا نظام چل رہا ہے یار, اللہ بچا کے رکھیے, جیلوں سے اللہ بچائے. جیلوں میں خارش کی بیماریاں لگتی ہیں, پتہ ہے آپ, ایک دوسرے کی پھوڑے پھنسیاں ٹرانسفر ہو رہے ہوتے ہیں, گندگی کا ایک نظام ہے, بہت ہی گندا نظام ہے جیلوں کا. تو وہ صاحب جیل میں 4 سال جب کاٹ کر آئے تو کہہ رہے ہیں میں اتنا کانفیڈنس پیدا ہو گیا, لیکن چونکہ بندہ 2 نمبر نہیں تھا, جب 2 نمبر نہیں تھا تو برائیوں کی طرف نہیں گیا, اچھائیوں میں کانفیڈنس پیدا ہو گیا. تو اچھائی آپ کو پتا ہے, جس نے میرے بیان سنے ہو, ایک اچھائی تو اس کو پتہ ہی ہوتی ہے کہ شادیاں میں نے 4 کرنی ہے. تو کہہ رہا میں جیل سے باہر نکلا نا, بیانات میرے سنے ہوئے تھے, تو کہتا ہے میں نے سوچا کہ اب کسی کا باپ میرے کو روک کے دکھائے 4 شادیوں سے, کیونکہ اتنی ٹینشن جیل میں, کہہ رہا ہے میں نے اٹھا لی ہے کہ اب ٹینشن میرے لیے مسئلہ نہیں, کیونکہ دوسری میں آدمی ٹینشن کی وجہ سے نہیں کرتا نا, کہہ رہا ٹینشن کی ایسی کی تیسی. دیکھو اس نے صبر کیا نا, تو یہ جیل اس کے حق میں کیا ہو گیا, مفید. اگر صبر نہ کرتا, جلد بازی والا کام کرتا, جیل میں بیٹھا رہتا, یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ, میں نے تو کوئی ایسا گناہ نہیں کیا, اللہ کو میں ہی ملا تھا. کبھی حکومت کو گالیاں دیتا, کبھی پولیس کو گالیاں دیتا, کبھی فوج کو گالیاں دیتا, کبھی عمران خان کو, کبھی مسلم لیگ کو, کبھی کس کو. ان پہ کچھ بھی اثر جو بھی نہیں رینگتی ان کے اوپر, کیا خیال ہے, ان پہ جو بھی نہیں رینگتی, کسی پہ کچھ بھی نہیں ہونا تھا. اور اللہ کو بھی ایسے لوگ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس نے یہ بولا بھائی میرے بس میں جو ہے میں وہ کروں گا, جو میرے بس میں نہیں ہے وہ میں نہیں کر سکتا. آج ایک بندہ آیا نا, بہت بیچارہ پریشان تھا, اللہ اس کی پریشانی دور کرے. گھر میں بیوی کا جھگڑا چل رہا تھا, بیوی چلی گئی, فلانا ہو گیا, ڈمکانا ہو گیا, بہت مسائل. میں نے اس کو ایک اصولی بات کی, میں نے کہا جو تمہارے بس میں ہے وہ چھوڑو نہیں, جو تمہارے اختیار میں نہیں ہے اس کی فکر چھوڑ دو. کہہ رہے میں نے ابا کو ہر طرح سے منا لیا, ابا ٹھیک ہی نہیں ہو رہے. تو میں نے کہا ٹھیک کرنے کی فکر چھوڑ دو. کیا خیال ہے بھائی, بھائی ابا کو راضی کرنے کی فکر کر رہا ہوں, ابا مجھ سے راضی نہیں ہو رہے. میں نے کہا اپنا ایٹیٹیوڈ ابا کے ساتھ ٹھیک کر لو, توبہ معافی مانگ لو ابا سے, سوری کر لو اگر کوئی غلطی ہوئی ہے, اور ابا کو کے ساتھ معاملہ ٹھیک کر لو, دیکھ لو یہ کس چیز سے خوش ہوتے ہیں, وہ کام. کہہ رہے یہ بھی کر کے دیکھ لیا پھر بھی خوش نہیں ہو رہے. میں نے کہا پھر ٹینشن لینے کا نہیں ہے, اس سے زیادہ کہ مکلف نہیں ہے بھائی. جو کر سکتے ہو وہ کرو, جو نہیں کر سکتے اس کی ٹینشن مت لو. یہ کیسز بہت آتے ہیں میرے پاس کہ بیوی بھاگ گئی, حقوق بھی بندہ ادا کر رہا ہے, پھر بھی کوئی آشنا مل گیا اس کو, چلی گئی, نہیں آ رہی, بچوں سے نہیں ملنے دے رہی. تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی اگر آپ کے حقوق نہیں ادا کر رہے تھے تو بیوی سے معافی مانگو, جا کے سالوں سے معافی مانگو, ان کو بولو بھائی میں حقوق ادا کروں گا, ہر طرح سے ان کو آپ قائل کرو. اور اگر آپ کی غلطی نہیں ہے, بیوی کی غلطی ہے, تو 2 ہی ہے, یا تو پیار سے یا بدماشی سے, کوئی تیسرا راستہ ہے؟ میں نے کہا پیار کا طریقہ یہ, جاؤ محبت سے سمجھاؤ, اگرچہ آپ کی غلطی نہیں ہے, اس کی غلطی ہے, پھر بھی بعض دفعہ انسان جھک جاتا ہے کہ چلو یار گھر بسانے کے لیے کمپرومائز کرو. تو پھر جب وہ کہتے ہیں نا میں نے ہر طرح سے 1 سال ہو گیا محبت سے سمجھا کے دیکھ لیا, پھر میں کہتا ہوں اب ایک راستہ ہے بدماشی کا. کون سا راستہ ہے؟ بدماشی. تو جاؤ بدماشی کر سکتے ہو, بیوی اٹھا کے لے آؤ, سمجھ رہے ہو, جاؤ سسرال پہ بولو ایسی کی تیسی نکالو میری بیوی ہے. کہہ رہے یہ نہیں کر سکتا. میں نے کہا پھر چھوڑ دو, لعنت بھیجو. پھر بدماشی کے لیے پاور بھی تو ہونا, ایسا نہ ہو بدماشی کے لیے گئے اور 4 سالے لمبے لمبے نکل کے آئے, انہوں نے تمہارے ہاتھ پاؤں توڑ کے شاپر میں ڈال کے بھیج دی کہ جا گھٹنا جڑوا جا کے اب تو اپنا. تو میں نے کہا بدماشی کی طاقت ہے. اچھا مجھے آواز سے بھی پتا چل جاتا ہے کہ اس میں بدماشی کی طاقت ہے یا نہیں ہے. بندہ بات کر رہا ہوتا ہے نا, مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس آواز بھی بدماشوں والی ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ چیخے تو کھانسی آ گئی آپ کو, سسرال جا کے چیخ رہا ہے نکال, پھر کھانس رہا ہے, اس سے پھر وہ فائدہ نہیں ہوتا اور ہو جاتے ہیں. اور پھر جب بدماشی کی ہے نا اس پہ قائم رہو, پھر یہ نہیں ہوتا. میں نے ایک ہمارے پٹھان دوست کا واقعہ سنایا تھا نا, بلا وجہ اس کی بیوی کو ان کی اماں ساس گھر میں بٹھا لیتی تھی. پرانا واقعہ, ہمارے پٹھان بھی ہیں ماشاءاللہ لمبے تڑنگے بہت. بلا وجہ میرے پاس بھی کیس آتا. ایک دن وہ گئے جا کے گھر میں گھسے, بولا ساس سے بولا دے میری بیوی کو, کیوں آگے بیٹھی ہوئی ہے یہاں پہ, حقوق ادا کر رہے تھے وہ. ایسے ہی جا کے بدماشی کی ہے نا, وہ بےچارے کانپنے لگے. انہوں نے بولا لے جا بھائی یہاں ایسا نہ ہو کوئی بندہ نہ کچھ مر جائے یہاں پہ. حالانکہ اس نے کوئی قتل کی دھمکی نہیں دی. تو لے آئے, ماشاءاللہ 4-5 سال ہو گئے, ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے. تو بعض مسئلے حل کس سے ہوتے ہیں؟
بدماشی سے حل ہوتے ہیں جو صحیح طریقے سے حقوق نہیں ادا کر رہے. اسی طرح داماد بھی بدماشی سے بعض دفعہ قابو میں آتا ہے. صرف یہ بیوی کا معاملہ نہیں ہے, وہ داماد صحیح طرح حقوق ادا نہیں کر رہا ہوتا, تو وہاں بھی میں کہتا ہوں یار یا تو بدماشی کرو, محبت سے پہلے سمجھاؤ, نہیں آ رہا بدماشی سے نہیں ہو رہا تو پھر تمہارے پاس ایک ہی راستہ ہے, علیحدگی لو اس سے, سمجھتے ہو, یا پھر کمپرومائز کرو, اسی طرح ظلم سہتے رہو بیٹھ کے. تو مشہور ہے کہ گھی اگر سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو کیسے نکالنا پڑتا ہے, ٹیڑھی انگلی سے نکالنا پڑتا ہے, سمجھتے ہو. تو اس کے بڑے بڑے بین الاقوامی سطح پہ بھی یہی اصول ہے, ٹھیک ہے نا, بین الاقوامی ملکوں کی جنگوں میں بھی یہی اصول ہے کہ ہر جگہ محبت نہیں چلتی ہے, ہر جگہ آپ میں اگر طاقت ہے تو پھر آپ کو بدماشی دکھانی پڑتی ہے. تو وہاں بھی میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں بھائی گھریلو جھگڑا چل رہا ہے, جو آپ کے اختیار میں ہے وہ کرو, جب نہیں ہو پا رہا نا اس کا مطلب آپ معاملہ آپ کے اختیار سے باہر ہے. پھر یہ دیکھو, یہ مت دیکھو کون صحیح ہے کون غلط ہے, اس بحث میں پڑھنے کا فائدہ کیا ہے. لوگ آ کے مجھے کہہ رہے تھے میری بیوی غلط ہے غلط ہے, میں کہتا ہوں یار غلط ہے صحیح ہے, تو کر کیا سکتا ہے, تو کر کیا سکتا ہے تو. اب اس بحث میں پڑھنے کا فائدہ کیا کہ غلط ہے یا صحیح ہے, جب آپ کچھ کر نہیں سکتے تو لعنت بھیجو, دفع کرو یار, مٹی پاؤ, پھر کیا کرو, میں نے کہا ایک اور شادی کرو بس. کہنے کوئی رشتہ نہیں دے گا, میں نے کہا تلاش کرتے رہو, کیونکہ رشتہ تلاش کرنا آپ کے اختیار میں ہے, کسی کو قائل کر کے اس سے زبردستی چھین لینا آپ کے اختیار میں نہیں ہے. تو بس گزارا چلاؤ ایسے ہی, اس وقت تک کمارے چھڑے چھاٹ رہو. کہہ رہے گناہ کا خطرہ ہے, میں نے کہا بچو گناہ سے, روزے رکھو جو اسلام نے بتایا, کہہ رہے اللہ نہ کرے پھر بھی ہو جائے تو توبہ استغفار کرو. ہونے کے بعد اب اس کو ریورس تو نہیں کیا جا سکتا نا, گناہ ہونے سے پہلے کے اصول یہ کہ بچو, ہونے کے بعد اب ریورس نہیں ہو سکتا, یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اب ماضی میں جو ہو چکا اس کو, ماضی کو اللہ کو کہیں یہ تو جہنم میں جب جہنمی جائے گا نا اللہ سے یہی کہے گا دوبارہ بھیج دے, ریورس کر دے سارا عمل, بہت انسان کا بچہ بن کے زندگی گزاروں گا. اللہ کیا کہتے ہیں, پاسٹ کبھی ریورس نہیں ہوتا, ماضی کبھی تبدیل نہیں ہوتا, تو جو گناہ ہو گیا وہ ہو گیا, اب اس پہ کہ دوبارہ جا کے بچوں میں نہیں ہو سکتا. اب آپ کے اختیار میں یہی ہے کہ اللہ کو توبہ کر کے گڑ گڑا کے منانے کی کوشش کرو. زندگی کا اصول کھوپڑی شریف میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا, جو اپنے اختیار میں, مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بات بہت زیادہ تاکید سے کہتے تھے, جو چیز آپ کے اختیار میں ہے اسے چھوڑو نہیں, اور جس چیز کے آپ کا اس پر اختیار نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو.